فورتھ نائٹ اور ففتھ نائٹ کے جب امریکی فوج نے جو ہے ایران کے مختلف علاقوں پہ حملے کیے ہیں. اب یہ نئے تازہ حملے ہیں. اگر آپ ان حملوں کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ دیکھیں, جو ٹارگٹ ہے, پلیز کریکٹ می, اب میں آپ کو کریکٹ کر لیتا ہوں, جو ٹارگٹ ہے دیٹ از آل دا جو آبنائے ہرمز کے آس پاس والے جتنے بھی جزیرے ہیں. آبنائے ہرمز میں ایرانی بندرگاہ, اس کی جانب بڑھنے والے ایک آئل ٹینکر کو ہیل فائر میزائل سے ناکارہ بنایا گیا. اچھا, ایسے میں اب ایران بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ کویت کے علی السالم ایئر بیس اور اردن کے الرز ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے تو کیے ہیں, بٹ ناؤ اب جیسا دا راؤنڈ 1 واز ایران 1 امریکہ 0, لیکن ابھی جو راؤنڈ 2 ہے, از اٹ 1-1 رائٹ ناؤ, یا پھر اگر یہ مزید کھنچتا ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے؟ چلتے ہیں ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر منہاس مجید صاحبہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اٹس اے پلیزر ہوسٹنگ یو آن دا شو. ڈاکٹر صاحبہ, اٹ واز 1-0 جب یہ راؤنڈ 1 ختم ہوا تھا ایٹ دی MOU, لیکن اب جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں, اب بہت سے لوگ ایران کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے ہیں. I've got some intel کہ پاکستان بھی اب اس بات پہ آ گیا ہے کہ ہم اتنا ہی کر سکتے تھے, ہم اتنا ہی کریں گے, اس سے آگے نہیں جائیں گے, ہم اپنے ہاتھ نہیں چلائیں گے. So what's the insight on all this right now? بہت بہت شکریہ جی. میں سمجھتی ہوں اور ہمیشہ سے میں یہی کہتی آ رہی ہوں کہ کشیدگی بے شک بڑھ گئی ہے ایران اور امریکہ کی اس جنگ میں, کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے, خاص کر جب MOU انہوں نے سائن کر لیا تھا. لیکن اس میں آپ یہ ایک بات دیکھیے کہ جو سب سے اہم چیز ہے اسے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو وقت کا ایک عنصر ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. دیکھیں, پاکستان کی بات آپ نے کی کہ پاکستان بھی ابھی تھوڑا سا یا کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اب اور کیا ثالثی کرے گا. جی, امریکہ کو اگر ہم دیکھ لیں تو امریکہ کا یہ ہے کہ نومبر میں الیکشن آ رہے ہیں. جب میں وقتی عنصر کی بات کر رہی ہوں تو جس انداز سے اور جس طریقے سے ایران کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں کہ ان کی جتنے بھی میزائل کی تنصیبات ہیں یا فضائی اور دفاعی نظام ہے یا جو بحری یا ساحلی نگرانی کی جتنے بھی تنصیبات ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہے. کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ حملے شدید سے شدید ہوں تاکہ نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں ان سے وہ جلدی پہلے یہ جنگ ختم کر لیں. ابھی میں نیوز سن رہی تھی, CBN نے ایک بہت زبردست بات کی ہے پاکستان کے لحاظ سے اور ایران اور امریکہ کی جنگ میں. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے ایران کے عزم کو سمجھنے میں عزم کو نہیں سمجھا. بہت بڑی غلطی تھی ان کے حصے پہ, اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جیسے آپ بیانات بھی اگر دیکھ لیں تو ہر دن تبدیل ہو رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ وہ محصول لیں گے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں لیں گے, ابھی کہتے ہیں بالکل نہیں لیں گے, لیکن وہاں کے ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تجارت کریں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے. اس کے ساتھ ایران نے ایک امریکی خاتون کو ابھی رہا کیا ہے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے یہ ایک نشانی ہے کہ وہ بات چیت چاہتے ہیں. تو CBN کی رپورٹ کے مطابق یہاں پہ پھر ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے سوائے ثالثی کے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ پاکستان کو کہیں گے کہ وہ دوبارہ ثالثی کا کردار ادا کرے. یہ بات. دوسرے ایران کا اگر آپ دیکھ لیں تقریباً 50% معاشی حالت جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے ایران میں. لیکن وہاں پہ جب میں عزم کی بات کرتی ہوں تو جتنے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ بجلی گھروں کے اوپر یا ایسی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے, وہاں پہ ہیومن چین لوگ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے انسانی زنجیریں بنا کے کہ ہم لوگ ان کو بچائیں گے. اس کا کیا رد عمل ہوگا بین الاقوامی طور پہ کہ سیویلین ڈیتھس ہوں گی, اس میں عام لوگ مریں گے. سو عوامی انٹرنیشنل ری ایکشن بھی ہوگا. پھر بات آتی ہے
امریکہ کے اندرونی معاملات کی. کل انہوں نے سینٹ میں ایک جو دفاعی بجٹ تھا اس کو انہوں نے بلاک کیا ہے. ڈیموکریٹس نے, اس میں کچھ ریپبلکن بھی شامل ہیں. کل پرسوں بلکہ کل کی جو نئی اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریپبلکن نے 95,000 ارب ڈالرز جو ہے ایران جنگ کے لیے مخصوص کرنے کے لیے ایک ریزولوشن پیش کیا ہے, لیکن اس سے پہلے 1,000 ارب ڈالر کا پہلی وہ رد کر چکے تھے. پھر ابھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو دونوں میں کہ جی جو جنگ کی صدر کے جو جنگ کے اختیارات ہیں اس کو محدود کیا جائے. یہ کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ وہی کہتے ہیں کہ میرا ایگزیکٹو کا رول ہے اور میں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے ہر طریقے سے میں conversation to Pakistan's role as Faisal asked, کیا کر سکتا ہے پاکستان, نوئنگ کہ اس وقت پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے. آبویسلی اکنامکلی بھی پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے, اور پاکستان اکیلا نہیں افیکٹ ہو رہا, دنیا بھر افیکٹ ہو رہی ہے, لیکن ہماری اکانومی ہمیں اجازت نہیں دیتی اس وقت جو سچویشن ہے کہ ہم مزید جو ہے مہنگا تیل خریدیں, اور ہمارے لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. نوئنگ دیٹ کتنا پریشر پاکستان ایران پر اور یو ایس پر ڈال سکتا ہے کہ وہ واپس ٹیبل پر آئیں. اور جس طرح سے فیصل نے پہلے سوال کیا کہ کچھ گلے شکوے ایران سے بھی ہونے لگے ہیں, اب وہ نہ صرف عرب کو ہیں بلکہ دیگر اس ریجن کے اور ممالک کو بھی ہونے لگے ہیں کہ شاید بات ٹیبل پر ضرور رہنی چاہیے تھی. سو واٹ ڈو یو تھنک پاکستان کین ڈو ان دس سچویشن؟ دیکھیں, آپ نے ابھی خود بات کی کہ معاشی طور پہ اس جنگ نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے. دوسری آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں, پاکستان نے جو ایک رول پلے کیا ہے, جو کردار ادا کیا ہے اس جنگ میں ثالثی کا, اس سے جو ہمارا ایک بین الاقوامی امیج بنا ہے اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندرونی طور پہ اتنے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تاکہ آپ کی توجہ وہاں سے ہٹ سکے. اب ہم لوگ اندرونی معاملات کے اوپر جو ایک طرح سے خلفشار ہے یا ملیٹنسی ہے اس کے اوپر بھی توجہ دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی چاہتے ہیں پاکستان کہ یہ جنگ جو ہے ختم ہو جائے. اب جیسے بات کی آپ نے کہ کئی ہلکے بات کر رہے ہیں کہ یہ میز تک ہی محدود رہی بات, یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ پاکستان نے بار بار دونوں ممالک کو, ایران جتنے بھی دورے تھے لیڈرشپ کے, ایران کے دورے بھی کیے, خلیجی ممالک کے دورے بھی کیے, سعودی عربیہ بھی ہمارے لیڈرز گئے, ان کو بھی اس بات پہ آمادہ کیا کہ ایران کو بھی کہیں کہ جی بات چیت جاری رکھیں, اور امریکہ سے ڈائریکٹ فون لائن پہ ہماری لیڈرشپ نے بات کی, وہ لے کے آئے ان دونوں کو میز پہ بات چیت کے لیے. لیکن پاکستان دونوں کو مجبور نہیں کر سکتا ہے. اندرونی میں نے آپ کو بات کی دونوں ممالک کی اندرونی حالات جو ہیں وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو عوامی رائے ہے وہ ان کے خلاف جا رہی ہے, اور روز بروز جو ان کا گراف ہے مقبولیت کا وہ گرتا جا رہا ہے. ایران میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو IRGC جو ہے وہ پورا کنٹرول میں ہے ایران کی ایک طرح سے فورن پالیسی میں, اور اگر ہم لوگ دیکھیں ریفارمسٹ تو ہیں وہاں پہ, لیکن ساتھ ساتھ میں ہم لوگ ہارڈ کور کنزرویسٹ جو ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. سو یہاں پہ بھی پاکستان کے رول کو ہم لوگ ایک طرح سے اس طرح سے دیکھیں گے کہ پاکستان مداخلت نہیں کر سکتا ہے کہ یا IRGC جو ہے وہ اپنا رول کم کرے, یا وہاں پہ امریکہ جو ہے امریکہ میں کہے کہ زائنسٹ لابی جو ہے ایران کو بھی وہاں یہ پہ دیکھنا ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ ایران کو بھی اپنے جو ہوم کا پریشر ہے اسے دیکھنا ہے. دوسری طرف اب ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کے لیے. اٹس واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو. وی ریئلی ہوپ اس بارے میں ہماری بات ہو سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.